بہت ہی پیارا شعر محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو، ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو، سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا، سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا مولا، زمانے کا سہارا ہے علی مولا، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی، کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا، یہ بخشنے والے نے لوگو بخشنے والے نے لوگو، جنہ دا نعرہ علی علی، بخشنے والے نے لوگو جنہ دا نعرہ، زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں، زمانے بھر تو امیر ہاں میں علی دے دردا فقیر ہاں میں، علی دے دردا فقیر ہاں میں، حیدریاں 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 حیدریاں، میرا حوالہ علی علی، حیدریاں حیدریاں، میرا حوالہ، یہ میرا حوالہ علی علی، بخشنے والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی
جنہ دا نعرہ جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور جے کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ ہے مکے اندر سیران دا کعبہ ہے مکے اندر دل علی سیران دا کعبہ ہے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی دلان دا کعبہ علی او بخت والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی علی جنہ دا نعرہ یہ کریم رب دے کریم جانے دو سب تو پیارا علی علی او بخت والے نے لوگو جنہ دا نعرہ علی علی جنہ دا نعرہ پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کوئی لب خاموش نہ رہے حضور کی ذات پہ درود پاک کا تحفہ نذرانہ پیش کرنا ہے مل کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے اللہ محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن کے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہ و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے
سے اللہ سیدنا و مولانا یا رب میرے مولا نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے، میرے مولا نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جس طرف بھی دیکھوں بس مدینہ دکھائی دے، کہ جس طرف بھی دیکھوں بس مدینہ دکھائی دے۔ اور حضرت صاحب طیبہ بیٹھ کے میں چاہتی تھی، طیبہ بیٹھ کے میں چاہتی تھی مرشد جی اجڑی وسمیاں جب تو سونے نکاح کی تھی اجڑی وسمیاں صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی اللہ صلی علی مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ایک تو ہوئے ایک میں ہو ماں، ایک تو ہوئے ایک میں ہو ماں، ایک پل بھی نہ دے تمہیں وقت ہو ماں، ایک پل بھی نہ دے تمہیں وقت ہو ماں، ساری دنیا لئی میں لکھ ہو ماں، ساری دنیا لئی میں لکھ ہو ماں، ایک تیری گلے دا میں ککھ ہوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیب اللہ یا ذا الجلال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا صحابک یا حبیبی یا حبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنے سنگی بیٹھے محبت نال مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ خالی جگہ پر کر لیں, تھوڑا آگے آگے آ جائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور جو کلام پڑھنے لگا ہوں آپ نے اپنے حصے کی حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے. میں اپنے حصے کی پیش کروں گا, آپ اپنے حصے کی. اللہ کسی ایک کی قبول فرمائے تو انشاءاللہ بیڑا سب کا پار ہو. اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین غیب گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دی, اب میری نگاہوں تمام آل علاقہ پر بڑا کرم ہوا کہ اتنی بے پناہ مصروفیات میں سے حضور مرشد کریم نے کرم نوازی فرمائی, آپ کو وقت عطا فرمایا. آج ہم صبح 9 بجے سے لگاتار سفر پہ ہیں اور انتہائی تھکاوٹ سے چور و چور ہیں اس وقت بھی. سب سے پہلے صبح کلر سیدہ کے علاقے میں محفل تھی, وہاں سے مصرع علمگیر میں پروگرام تھا, وہاں سے سیدھا یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی خطاب کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری واپسی ہو جائے گی راولپنڈی. تو یہ آپ احباب سے اس گھرانے کی محبت ہے کہ اتنی دور سے ان پہاڑوں میں آپ کی محبت ہمیں کھینچ لائی ہے. یہ حسن علی صاحب ان کے والد محترم تمام جتنا خاندان کنبہ قبیلہ ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے, آل رسول جلوہ گر ہوں, ان کی صدارت پر جمال میں محفل سجی ہو تو سرور آتا ہے یا نہیں آتا.
مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیدار سے لطف حاصل ہوتا ہے، تسکین قلب حاصل ہوتی ہے۔ کہا آج یہ عالم ہے تو جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہوگا، اس دیدار کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ حضور کے یار بھی یہی بولے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، آج یہ عالم ہے، تب کیا عالم ہوگا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ جی انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ عاشق جتنے بھی بیٹھے ہوں نا، عاشق ہوندے نے، تعداد نہیں ویکھی جاتی، عشق ویکھیا جاندہ ہے، محبت نال عقیدت نال کہ او اشعار ہیں جڑے سارے انو آندے نے، اپنے اپنے حصے دی حاضری پیش کرو، برکتاں سمیٹو، رحمتاں سمیٹو، مل کے پڑھو جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی غرام پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، بیٹھے تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، بیٹھے تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت کرو کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی، سوا لاکھ نبی آئے، ہر نبی شان والے، مسلمان وہ ہیں جو ہر نبی سے پیار بھی کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تعظیم بھی کرتا ہے، ادب کا بھی تعلق، عقیدت کا بھی تعلق، ہر نبی شان والا ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ اچھا اسی جال حضرت بھی عقیدہ دیتا فرمایا ہر نبی شان والا، لیکن جب اپنے نبی کی تعریف کرو تو یوں کرو کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بلند آواز سے پڑھیے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا اور اونچی آواز سے اپنے مولا کا پیارا، جی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، جالہ نے فرمایا دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیوں فرمایا؟ کیونکہ سیدہ پاک نے فرمایا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خراجہ منی نور، جب حضور کی ولادت ہوئی مجھ سے ایک نور چمکا، فرماتی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے دولہا سجا کر بھیجا ہے، میرے کریم کی آنکھوں میں بھی سرما ڈلا ہوا، بال مبارک بھی سنورے ہوئے ہیں جیسے تیل لگا ہوا ہے، خوشبو اتنی آ رہی کہ مکہ کی گلیاں بھی مہک اٹھی ہیں، اور چمک اتنی ہے کہ شام کے محلات بھی حضور نے چمکا دیے، تو فرمائے وہ کون آئے
جن کی آمد پر مکہ معطر ہو گیا، وہ کون آئے جن کی آمد پر شام تک روشنی پھیل گئی؟ وہ کون آئے جن کی آمد پر یوں لگ رہا ہے دولہا آیا گئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا وہ تو دونوں عالم کا دولہا۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، صرف شعر دی حد تک اس کی نہ رکھو، یہ ساڈا عقیدہ ہے، یہ ساڈا عقیدہ اور اپنے عقیدے دی عکاسی اظہار ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو اپنے نبی کو اس شان سے مانتے ہیں کہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ وہ کون آئے جن کی آمد پر جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مل مل کر مبارکیں دے رہی ہیں، کیونکہ جانور بھی جانتا ہے جن کے نور کا صدقہ اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا وہ تو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ وہ کون آئے؟ حضور کے دادا جان فرماتے ہیں وہاں آمینہ کے لال آئے، یہاں پر اللہ کا گھر جھوما ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کعبہ بھی جھوما اپنے اس ایک انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے، صفا کی چوٹی بھی جھوم رہی ہے، مروہ بھی جھوم رہی ہے۔ کس لیے جھوم رہی ہے؟ کیونکہ دادا جان فرماتے ہیں کہ وہاں آمینہ کے لال تشریف لائے۔ اب کعبے سے بھی پوچھو اے کعبے تو کیوں جھوم رہا ہے؟ صفا کیوں جھوم رہی؟ مروہ کیوں جھوم رہی ہے؟ یہی جواب آئے گا کہ آج وہ آئے جو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اماں جان فرماتی ہیں جس رات حضور آئے ستارے ڈھلک ڈھلک کر زمین کی طرف آ رہے تھے، ہم ڈر گئے کہیں ستارے زمین سے ٹکرا نہ جائے۔ بعد میں پوچھا یہ ستارے کیوں آ رہے تھے؟ کہا کیونکہ حضور آئے ہیں، حضور کا ستارے بھی آ کر استقبال کر رہے تھے۔ پوچھا اے ستاروں کیوں آئے ہو؟ ستاروں نے جواب دیا کہ آج وہ آئے جو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جی بجھ گئی جس کے آپ کے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اور دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے وہ لوگ سچا ہمارا نبی جی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ ایک بار مل کے پڑھیں جیسے اور شاعر لکھتے ہیں تم ساتوں گسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم ساتوں گسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ
شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ جن کا اللہ نے سایہ پیدا نہیں فرمایا، اللہ ان جیسا کیسے پیدا فرما سکتا؟ جن کا سایہ وہ جسم میں کسی فرمایا۔ حضور جب چلتے تھے نا، اصول یہ ہے کہ ایک طرف سے روشنی پڑے نا تو دوسری طرف سایہ بنتا ہے۔ جیسے وہ لائٹ چل رہی ہے، پیچھے سے ہے، آگے آپ کا یہ سایہ بن رہا ہے۔ کہ یہ سایہ جب حضور پر روشنی پڑتی تھی نا تو اور ہی کچھ اجالے ہوتے تھے، سایہ نہیں بنتا تھا۔ روشنی بھی مستفید ہوتی تھی حضور کی چمک سے، حضور سے فیض پاتی تھی۔ کہا حضور جیسا کوئی نہیں، اللہ نے ایسا حسین میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور وہ کیسا حسین بنایا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بڑی باتیں آپ نے سنی ہوں گی علماء کی زبان سے۔ قرآن پاک میں خوبصورت قصہ، خوبصورت واقعہ آپ کا موجود ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے صریحتاً حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا کہ جب زنان مصر نے آپ کو دیکھا تو پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹی۔ وہ خون بہہ رہا تھا، درد محسوس نہیں ہوا، ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی ہیں۔ حسن یوسف ایسا تھا۔ اور پھر جب قحط سالی پڑی تو اناج ختم ہو گیا، خورد و نوش کی اشیاء ختم ہو گئی، پانی، کھانے پینے کی چیزیں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا جب کوئی بھوکا آتا تھا نا، وہ آ کے ریاست سے مانگتا تھا تو اس کی شکم سحری کی جاتی تھی۔ کوئی کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، وہ دیے جاتے تھے۔ آپ کے پیٹ بھوک کے لیے آپ کو کھانے کی چیزیں۔ تو جب قحط سالی پڑی، لوگ اسی طرح آ رہے تھے تو غلاموں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، ہم کیا کریں؟ اب تو یہ قحط سالی پڑ گئی ہے، خزانہ بھی خالی بظاہر ہو گیا ہے، لیکن جہاں اللہ نے وہ دنیا کی ظاہری بادشاہت عطا فرمائی تھی وہاں پہ منصب نبوت سے بھی نوازا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات! اللہ کے نبی کے پاس صرف ظاہری خزانے تو نہیں ہوتے نا، اللہ نے باطن کے خزانے بھی رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے تخت کو کھلے میدان میں لگا دو، جو بھوکا ہے اس کو بھی بلا لو، جو پیاسا ہے اس کو بھی بلا لو۔ میں تخت پر بیٹھ جاؤں گا، بھوکے سے بھی کہنا یوسف کے چہرے کو دیکھے، پیاسے سے بھی کہنا یوسف کے چہرے کو دیکھے۔ جو آپ کو دیکھتا تھا 7 مہینے تک اس کو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ اب یہ حسن کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب یہ حسن ملا کس بارگاہ سے ہے؟ اب اس بارگاہ کی شان دیکھیں نا، جس بارگاہ سے عطا ہو رہی ہے، جس بارگاہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں اللہ نے حضور کا نور جلوہ گر فرمایا۔ آپ کی پشت پاک میں حضور کا نور، اس نور کے جب فضائل بیان فرمائے تو آدم علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اس نور کا دیدار کروں۔ ماشاءاللہ، وہ پشت پاک میں تھا، دعا قبول ہوئی، وہ چلتا چلتا اس انگلی کے ناخن میں چمکا۔ آپ نے جب دیدار کیا تو ایک اور دل میں تمنا آئی کہ میں اس نور کو بوسہ دوں، میں اس نور کو چوموں۔ وہ انگلی سے چلتا ہوا وہ انگوٹھے کے ناخن میں آیا تو آپ نے چوم کر آنکھوں سے مس کر لیا۔ آج بھی جب آپ حضور کا نام آتا ہے ایسے کرتے ہیں، انگوٹھے چوم کر سنی لگاتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ کہا ابو البشر آدم علیہ السلام کی سنت۔ اب وہ جب نور چمکا، آپ کی پشت پاک میں اللہ نے اس نور کو جلوہ گری عطا فرمائی، تو اس نور کی صحبت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نور رکھا۔ پشت آدم ہے، نور دو ہیں، ایک حضور کا نور ہے، اس نور کی صحبت میں یوسف کا نور ہے۔
اب اس نور، اب حضور نے فرمایا الصحبۃ اثر، صحبت کا بڑا اثر ہے. اور حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راستے سے گزرا تو مٹی کو مٹھی میں اٹھایا تو اس سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا ہے مٹی تو مٹی ہے تو اس سے خوشبو بڑی عمدہ والا آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مٹی کہنے لگی حضور کمال میرا نہیں، کمال اس صحبت کا ہے جو میں نے اختیار کی. کہا کس کی صحبت کا؟ گلاب کے پھول کی صحبت. گلاب کے پھول کی جڑ میں جو مٹی ہو، گلاب اس کو خوشبو کا تحفہ دے سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کے نور کی صحبت میں یوسف کا نور ہو تو حضور حسن نہیں عطا فرما. تو وہ حسن ایسا تھا کہ جس نے یوسف کو دیکھا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کہ تم سا تو غصی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو غصی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی ہے. شان معراج کی شب ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب پیغام میں معراج ملا، حضور نے تیاری فرمائی. طویل واقعہ ہے لیکن حضور کے حسن کی ایک بات سناتا چلو. براق بھی سجایا ہے، 70,000 ملائکہ بھی سج کے کھڑے ہیں. پوچھو کس لیے کھڑے ہیں؟ وہ کہیں گے حضور کا استقبال کرنے آئے. حسن بھی عروج کا ہے، ان نوریوں کی روشنی بھی عروج کی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کی لائٹیں مشعلیں بھی موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں میلاد پہ یہ چراغاں کیوں کرتے ہو، لائٹنگ اور یہ سب کچھ. تو میں پوچھتا ہوں کہ معراج کی شب نوریوں کی روشنی کم تھی کہ اللہ نے فرمایا جنت کی لائٹیں بھی لے کر جاؤ؟ کوئی تو بات تھی نا. اور ان کی روشنی اتنی تھی کہ زمین سے آسمان سب روشن تھا، سب روشن تھا. لیکن جب میرے آقا دولہا بن کر براق کے پاس آئے، حضور کے حسن کا عالم یہ تھا کہ 70,000 ملائکہ کی چمک ایک طرف ہے، میرے مصطفیٰ کا حسن ایک طرف ہے. اس حسن نے ان کی چمک کو ہاتھے میں لے لیا، گھیر لیا. حضرت جبریل امی بھی حیران ہیں کیونکہ ہر نبی کی ڈیوٹی کی ہوئی ہے. حضرت یوسف کا بھی حسن دیکھا ہوا ہے. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہر نبی پیارا ہے تیرا، لیکن آج جو نظارہ دیکھ رہا ہوں ایسا حسن کبھی کسی کا دیکھا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات نہ سناؤ. عرض کی مولا ارشاد فرمائیے. اللہ نے فرمایا اے جبریل میں نے اپنے محبوب کے حسن پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں. آج وہ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں. میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے تو عالم حسن کا یہ ہے کہ تم سب کی روشنیاں ماند پڑ گئیں. میرے مصطفیٰ کا حسن غالب آ گیا. اگر 70,000 پردے اٹھا دوں تو پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ میرے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تم سا تو گھسی آنکھ دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی. اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں. اور ہم حضور کے غلام اساں امتی بیٹھے ہیں نا. یہ امت وہ ہے تساں بختاں لے ہو، عزتاں لے ہو. اللہ تعالیٰ نے تساں کی حضور دی امت پیدا فرمایا.
یہ وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اظہار محبت فرمائی، فرماتے رہے مختلف مقامات پر، کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ جملے الفاظ موجود ہیں کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے، حضور آپ کے امتی ہوتے۔ تو جس امت میں وچ آن واسطے انبیاء نے دعا فرمائی کہ تساں پھر اس نال نہیں ہو کہ اللہ نے تساں کی اس امت وچ پیدا فرمایا، حضور دا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ تو جس کو حضور مل گئے، حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، امتی بننا نصیب ہو گیا، آل رسول کی غلامی نصیب ہو گئی، اولیاء کاملین کی محبت سینے میں آ گئی، اسے پھر اور کیا چاہیے؟ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ جو اس عقیدے پر ہے اس کو پھر اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کیا پڑھیے؟ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے جی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے جی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، حمد و ثنا کے بعد میرے کریم رؤوف الرحیم تاجدار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عاجزانہ، غلامانہ، مؤدبانہ درود و نعت کے چند اشعار بطور حاضری پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، نہایت معزز و محترم، مکرم و محتشم حضرات ذیت شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل پاک جناب حسن علی قادری صاحب، احمد علی صاحب کے تمام ساتھیوں سنگیوں نے بہت کوششوں کے ساتھ اس کا انعقاد فرمایا، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ان سے اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجوایا۔ میں نے دوران نعت حضور کی شان والا میں دو چھوٹی چھوٹی آپ کی باتیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں، اور دو تین ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر حضور کے پیاروں کی شان میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ ہم نے اتنا کچھ ان کو عطا کیا، کن کو؟ آپ لوگوں کو، اس امت کو اتنا کچھ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس آنکھیں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس آنکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جو اس سے محروم ہے اس سے پوچھو کہ اس کی قدر کیا ہے۔ میرے پاس زبان ہے، میں بول رہا ہوں، آپ کے پاس سماعتیں ہیں، سماعتوں سے ہوتے ہوئے یہ باتیں آپ کے دل میں گھر کر رہی ہیں۔ کوئی نہ بول سکتا ہو یا کوئی نہ سن سکتا ہو، اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ رب کی نعمت ہے اور رب نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آپ کو اللہ نے دین و دنیا کی ہر نعمت سے نوازا۔ دین کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کے سینوں میں اللہ نے ایمان کامل کو داخل فرمایا، حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا،
حضور کا امتی آپ کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے نبی وہ عطا فرمائے جو نبیوں کے بادشاہ ہیں، کتاب وہ عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی بادشاہ کتاب ہے، پھر حضور کا گھرانہ وہ عطا ہوا کہ ہر خاندان دنیا میں موجود ہے، قبیلے ہیں، کنبے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حضور کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، سب کچھ عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب اتنا کچھ ہم نے تمہیں دیا، پیسہ بھی دیا، اولاد بھی دی، بیوی بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، جسم بھی ہے، جسم بھی نعمتوں سے بھرپور ہے، کبھی ہم نے اجرت مانگی ہے کسی چیز کی؟ اتنا کچھ دے کر بھی ہم نے تم سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک چاہت رب نے اپنی فرما دی کہ ہمیں یہ بات پسند ہے۔ فرمایا مولا کون سی بات پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے بس ان بچوں سے پیار کرو، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، اگر اس فیصلے کو ابھی بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ اور پھر فرمایا ہم وہ محبت نہیں چاہتے جو تم اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، وہ محبت اور ہے، ہم وہ محبت نہیں چاہتے جو تم بیوی بچوں سے کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کو ماں سے بڑی محبت ہے، کسی کو باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے بغیر جی تو لیتے ہو نا، 4-5 دن، مہینہ، 10 دن، 40-50 دن غم مناؤ گے، پھر جینا سیکھ جاتے ہو، پھر تمہیں رہنا آ جاتا ہے۔ کسی کی بیوی بچھڑ جاتی ہے، بچے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی رشتہ جدا ہو جاتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن تم جینا سیکھ جاتے ہو۔ فرمایا وہ محبت ہم نہیں چاہتے، ہم وہ محبت چاہتے ہیں کہ جو بدرجہ مودت ہو کہ ان کے بغیر تمہارا جینا ہی محال ہو جائے، ایسی محبت کا حق ہے ان کا۔ فرمایا آل رسول سے ایسی محبت کرو کہ ماں سے بھی بڑھ کر ہو، باپ سے بھی بڑھ کر ہو، بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور حضور نے ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے معاملات، اپنی مال دولت، اپنی اولاد سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ مجھ سے اور میری اطرت سے پیار نہ کرے، سب چیزوں سے بڑھ کر حضور کے گھرانے کا تقاضا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، تم ان سے پیار کرو۔ اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے ایمان کا کرائٹیریا ڈیسائیڈ فرما کے صریحتاً فرما دیا، کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا نماز پڑھ لینا یہ بھی عبادت ہے، لیکن کہہ لو کہ صرف نماز ہی کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا یہ بھی عبادت ہے، توحید و رسالت کی گواہی دے دی، ایمان داخل ہو گیا، کہا یہی کافی ہے، کہا یہ کافی نہیں ہے، کہا روزے دار ہو گئے، روزہ رکھ لیا، یہ کافی ہے، کہا یہ کافی، کہا کافی کیسے ہوگا کہ ایمان اس درجے پر، درجہ کمال پر کیسے پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا حسین منی فانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ کرائٹیریا ڈیسائیڈ ہوا، کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہو ٹھیک ہے، کیا تمہارے سینے میں حسین بھی بستا ہے؟ تمہارے سینے میں آل رسول کی بھی محبت ہے یا نہیں؟ جب تک تمہارے سینے میں آل رسول کی محبت نہیں ہوگی، نمازیں تمہارے کام ہی نہیں آئیں گی، یہ عبادتیں تمہارے کام ہی نہیں آئیں گی۔ اگر سجدے کرتے ہو تو اس کربلا کے عظیم سجدے کو یاد کر جو مولا حسین نے تلواروں کے سائے میں رب کی اطاعت میں ادا کر دیا تھا۔ تو فرمائے یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو حسن علی صاحب ان ساتھیوں کی خواہش پر میں یہ 2-3 اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، انہی پر میری بات بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمائے یہ حضور کی گھرانے کی محبت اور عشق ہے، اس عشق کے تو فیل بیڑا پار ہے۔ تو کہا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے اس کے حسین، اس کے حسین، اس کے حسین،
حسین عشق حسین عشق حسین حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا فرمایا اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو میرے مولا حسین سے پیار کرتا ہے حدیث پاک کی شاعر نے ترجمانی کر دی شاعر فرماتے ہیں اس کے حسین اللہ دی چاہت دراز ہے اس کے حسین اللہ دی چاہت دراز ہے مولا حسین ساٹے نے سانو ناز ہے اے مولا حسین ساٹے نے سانو ناز مل کے پڑھیں جس کو ناز ہے حسینی ہونے پر وہ اپنے پیر کا ذکر کرے مولا حسین ساٹے نے سانو مان ہے مولا حسین ساڈے نے ناز ہے کربل وچ جا کے دین دے لئی ہر چیز لٹائی آل نبی کربل وچ جا کے دین دے لئی ہر چیز لٹائی آل نبی کربل وچ جا کے دین دے لئی ہر چیز لٹائی آل نبی کربل وچ جا کے دین دے لئی ہر چیز لٹائی آل نبی گربار فدا کرنا نے دی امت ہے بچائی آل نبی مولا حسین ساڈے نے سانو ناز ہے لکھ ظلم یزیدی کر دے سن کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے وہ ظلم ڈھائے کہ آج اگر کسی پہ مشکل آ جائے تو علماء فرماتے ہیں تسکین قلب کے لیے وہ کربلا کو یاد کیا کرے کہ اس سے بھی بڑی آزمائش آ سکتی ہے جو مولا حسین پر آئی تھی جب حسینیوں پر آئی تھی تمہاری دل کو تسکین مل جائے گی کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے تم سن بھی نہیں سکتے تو جنہوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے اس کو اپنے اوپر جھیلا ہوگا وہ کیا عالم ہوگا لکھ ظلم یزیدی کر دے سن پر اوتے یار دا کلمہ پڑھ دے سن ایک طرف یزیدی ظلم کر رہے ہیں پانی بند کر دیا سب کچھ کیا ہر چیز سے تعلق توڑ دیا سب بظاہر سب کچھ کر دیا لیکن پھر بھی وہاں پہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں وہاں پہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اللہ کے دین کی خاطر بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو سب کو کہایا جا رہا ہے قربان کیا جا رہا ہے لکھ ظلم یزیدی کر دے سن پر اوتے یار دا کلمہ پڑھ دے سن لکھ ظلم یزیدی کر دے سن اوتے یار دا کلمہ پڑھ دے سن لکھ ظلم یزیدی کر دے سن اوتے یار دا کلمہ پڑھ دے سن لکھ ظلم یزیدی کر دے سن اوتے یار دا کلمہ پڑھ دے سن گل حق دی کی تھی پر اپنی گردن نہ جھکائی آل نبی مولا حسین ساڈے نے سانو ناز ہے مولا حسین ساڈے نے سانو ناز ہے اور اس کفر یزیدی نال بنے ہو سی پلیت زمانہ اے سارا
اس کفر یزیدی نال بنیو سی پلیت زمانہ اے سارا اس کفر یزیدی نال بنیو سی پلیت زمانہ اے سارا اس کفر یزیدی نال بندیو سی پلیت زمانہ اے سارا سر دے کے اپنے خون دے نال کیتی ہے صفائی آل نبی مولا حسین ساڑے نے سانو ناز ہے سانو ناز ہے. اور یہ محبت اور مودت کی بات رب نے قرآن میں کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ ان سے ہٹ کر عبادت قبول ہوتی نہیں. ان کی محبت سینے میں نہ ہو، جتنے مرضی پرہیزگار ہو جو، میرے نزدیک اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی. جب تک حضور کے پیاروں کی محبت نہیں ہوگی، یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے. ان سے پیار کرو. دل میں بغض ہوگا اور نمازیں پڑھو گے، تمہاری نمازیں تمہیں کیا کام دیں گی؟ آپ کو وہ سجدہ یاد ہے جو حضور نے ادا فرمایا اور پشت پاک پر مولا حسین تھے. ویسے تو 3 پڑھی جاتی ہیں، 5 7 تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن حضور نے 72 پڑھ دی. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ سجدہ کس کی بارگاہ میں تھا؟ لیکن اس عبادت کی طوالت کی وجہ کون بنا ہے؟ حسین بنے ہیں. حسین پشت پر نہ ہوتے تو وہ سجدہ جلدی مکمل ہو جاتا. حسین پشت پر ہیں، سجدہ طویل ہو رہا ہے. عبادت رب کی ہو رہی ہے، حسین پشت پر ہیں، طوالت کی وجہ حسین، طویل ہونے کی وجہ حسین بنے ہیں. تو گویا حضور کیا ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ کبھی عبادت حسین سے جدا ہو سکتی ہے، نہ کبھی حسین عبادت سے جدا ہو سکتا. تمہارے سجدے تب قبول ہوں گے جب سینے میں حسین ہوگا، نمازیں تب قبول ہوں گی سینے میں حسین ہوگا. اور آخری بات کر رہا کہ کربلا کے میدان میں جب سر انور تن پاک سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر ہے نا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں بھی کاٹ دیں، درد نہیں ہوا. یہاں پر مولا حسین نے اپنی گردن اتروا دی. سر انور جدا ہے تن پاک سے، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کہا جس کے سامنے یوسف ہو وہ انگلیاں کٹوا دے، ان کو محسوس نہیں ہوتا، تو جس کے سامنے یار کا دیدار ہو اس کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ حسن یار سامنے تھا. نیزے کی نوک پر چڑھ کے آپ نے رب کا کلام پڑھا ہے، جبکہ تن پاک کہیں اور ہے، سر پاک نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کا جب سر انور نیزے کی نوک پر ہے تو مولا حسین پاک کے لب پر قرآن ہے اور قرآن حسین کے لبوں پر ہے. جملہ ایک جیسا ہے، فکر مختلف ہے. کہ حسین کے لبوں پر قرآن ہے، قرآن حسین کے لبوں پر ہے. تو جب حسین کے لبوں پر قرآن آیا تو گویا حسین نے فرمایا تم جتنی مرضی گردنیں اتار دو، جتنے شہید کرنا چاہتے ہو شہید کر دو. قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے. جب قرآن حسین کے لبوں پہ آیا گویا قرآن بھی کچھ بولا ہے کہ تم جتنے مرضی حسین شہید کر دو. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ. حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں رہا، حسین ایک فکر بن گئی ہے، حسین ایک عقیدہ بن گیا ہے، حسین ایک عشق بن گیا ہے. فرمایا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور جن کے دل میں حسین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو
ماں بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی جبریل جھولا دے حسنین کے جھولے کو جبریل جھولاتے ہیں حسنین کے جھولے کو لگتا ہے کہ نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے لگتا ہے کہ نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سے پڑھیے لا الہ عارف کڑی میں کشمیر فرما دے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اولادی نام لیاں لک پاپ نرین دے تے میل اندر دی جاندی پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسا سارے حضور غوث پاک دے غلام بیٹھے ہیں غوث پاک دے غلامہ واسطے کے لکھیا میاں صاحب نے آپ فرماتے ہیں کتے جو درگاہ میران دے شیرہ اتے او پارے پیران دے سر پیر محمد او واوا پیر ہمارے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خش خش دنا قدر نی میرا میرے صاحب نو وڈیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں حق الہ الا اللہ
حجی ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے حق وڈیاں دیوی جس میرا ہاتھ پھڑیا عاجز رڑتا ڈوبدا جاؤندا بیڑی تیری چڑھے حق لا تیری دام میں منگتا میں کنگال زیانی آخر محمد تائی و صدقہ سیاب جیلانی حق لا پیر علی بادشاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مختصر سی آدری آپ پیش فرمائیں جب تک حکم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بس آخری انشاءاللہ دعائیہ لمحات ہیں، تمامی احباب ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، ایک ہی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، آقا جی جد یاد کرو اپنے غلامانوں، آقا جی جد یاد کرو اپنے غلامانوں، ساڈا بھی غلام چ شمار دا، ساڈا بھی غلام چ شمار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، اور سانو یاری غار نے دسیا دوستو کہ سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ آقا تو چاہیے، اللہ دے حبیب
صدیق دے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اور بندہ جنت وچ جاوے گا میں دعوے نال کہدا ہاں پر بندہ چن پیراں دا حبدار ہونا چاہیدا بندہ چن پیراں دا حبدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اور نباتی نیازی ہون ساجد آخری نباتی نیازی ہون ساجد آخری اس ویل سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اس ویل سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ایکو ہی حیا جانے رحمان لاکھوں سلام شمع بس ہدایت میں جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج ظالم ہو قبول آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین پروردگار عالم خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہوئی خوبصورت لنگر شریف کا اہتمام سامنے ہے مولا کریم ذکر پاک ہوا ہے باب حاضر ہوئے اس تمام اہتمام و حاضری کو مولا تیری بارگاہ ہم پیش کرتے ہیں درجہ قبولیت عطا فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہم پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جناب حسن علی صاحب ان کے رفقا ساتھی تمام اہل خانہ نے بڑی محبت و چاہت کے ساتھ آج کا یہ اتنا خوبصورت اہتمام فرمایا مولا اس اہتمام کے صدقے سے ان کو اپنی خصوصی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما ان کے اس گھر پہ اپنی خاص رحمت و برکتوں کا نزول فرما جو ان کی مشکلات ہیں مولا اپنے کرم سے دور فرما جو پریشانیاں ہیں مولا ان کی دور فرما اگر کوئی سنگی ساتھی اس محفل میں بیٹھا ہے جو بیمار ہے مولا اپنے کرم سے اس کو شفا عطا فرما مولا سب کو با مراد واپس لٹا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما میرے مرشد کریم ثقیل اجبال سیدی و مرشدی کو صحت کاملہ درازی عمر بالخیر نصیب فرما پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خاص فضل فرماتے حضور کا کامل عشق ہمارے سینوں میں پیدا فرما حضور کی خصوصی رحمت کا سایہ ہمیں نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
जिन मर्द अहबाब ने हुजूर से मुलाकात करनी है जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद हमारी रवानगी है, या आज से इकट्ठा कर लेंगे। जिन साथियों ने मुलाकात करनी है आगे आ जाए।